ٹھیک ہے، تو یہ اس کے پکڑنا ذرا سر اس کا. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ گلینڈز جو ہیں یہ سوجے ہوئے ہیں. ایک یہ اس کی علامت ہے گلینڈ سوج جانا. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویٹنری پلانٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اور آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ بھی ملتی رہیں. السلام علیکم فارمرز دوست، آج ہم ایک پیشنٹ کے پاس موجود ہیں. بچڑا ہے، یہ کتنے مہینے کا؟ یہ 1 ماہ کو 10-15 دن کا تقریباً 1.5 ماہ کا یہ بچڑا ہے، اور اس کو جو ہے تھلیریوسس کا مسئلہ ہو گیا، گلینڈوں کا بخار جسے ہم کہتے ہیں. ہم نے ابھی ٹمپریچر اس کا چیک کیا ہے، ٹمپریچر آپ کو دکھاتے ہیں کتنا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 105 پہ اس کو بخار ہے. اور دور سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی آنکھیں پہلے کی نسبت تھوڑی سی بڑی ہوئی ہیں. اور اگر آپ اس کے یہ جگہوں کو نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے پکڑنا ذرا سر اس کا. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ گلینڈز جو ہیں یہ سوجے ہوئے ہیں. ایک یہ اس کی علامت ہے گلینڈ سوج جانا. دوسرا اس کی یہ علامت ہے کہ اس کی یہ جگہ پھول جاتی ہے، یہ جگہ اس کی پھول جاتی ہے. کسی کسی کی یہ بھی سویئر کیس میں یہ جگہ بھی سوج جاتی ہے. اور آنکھیں یہ پہلے سے بڑھ جاتی ہیں، یہ اس کا وائٹ حصہ جو ہے نا یہ بڑھ جاتا ہے، پہلے سے اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی مین علامت ہے. اس کی وجہ چچڑ ہے. ایک چچڑ بھی جو اس کو کاٹ جائے تو اس وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے. ایک خاص قسم کا چچڑ کے تھوک میں تھلیریا ہوتا ہے، پیراسائٹ ہوتا ہے جو خون میں شامل ہو کر قوت مدافعت بنانے والے جو غدود ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے اپنا حملہ کرتا ہے اور اس کی جو کارکردگی ہے اس کو متاثر کر کے اس کو بند کر دیتا ہے. تو وہ اپنی قوت مدافعت نہیں بنا سکتا، جس کے نتیجے میں بیماری آتی ہے. ٹمپریچر جانور کا ریز ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بیکٹیریل انفیکشنز بھی ہو سکتی ہیں، جس میں ڈائریا بھی لگ سکتا ہے، اس کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اور مسئلے مسائل بھی آ سکتے ہیں. تو ہم نے جو اس کو ٹریٹمنٹ کرنی ہے اس میں آپ ٹکس کے لیے اس کو آئیورمیکٹن بھی لگا سکتے ہیں جب اس کا ٹمپریچر نارمل پہ آ جائے. ویسے بخار میں بھی لگ سکتا ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ نے کنڈیشن دیکھنی ہے جانور کی کہ اگر اس میں سٹریس ہے تو سٹریس کے دوران اس کو نہیں لگانا. تو اس کی جو ڈرگ آف چوائس ہے وہ ہے ہمارے پاس بیوپرالیکس. بیوپارواکوئن اس کے اندر دوائی ہے، تو ہم نے اس کو یہ انجیکٹ کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو میڈیسن ہے جو ہم اس کو انجیکٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس میٹرین. اس کے اندر ہمارے پاس ملوکسیکیم ہے، یہ ہم اس کو لگا رہے ہیں اس کو بخار وغیرہ کے لیے. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہے کولیموکسن. کولیموکسن کی فارمولیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس میں ہے اموکسیسلین اور کولیسٹرین سلفیٹ، اور یہ اب دیکھ سکتے ہیں براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے جو برونکو پلمونری کے لیے بھی ہے، یوروجینیٹل کے لیے بھی ہے، اور کٹینیس سسٹم انفیکشنز کے لیے بھی ہے، گرام پازیٹیو گرام نیگیٹو انفیکشنز میں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی زبردست اینٹی بائیوٹک ہے. یہ ہم چیزیں اس کو لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بخار اتر جائے گا، اور کل اس کی اپڈیٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے لازمی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.